میرا خیال ہے کہ میرے تو اتنے چکر نہیں لگے جتنے آپ لوگوں کے یہاں پہ چکر لگے ہیں، اور ایک ایک دن کی اذان ہو جائے میرے خیال میں. ہاں یار ان کو باقی اپنے سلیکشن والوں کو لوگ میں جس طرح بات ہو رہی تھی کہ میرے سے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کے چکر لگے ہیں اس اسٹیڈیم کے. میرا خیال ہے دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس دن آپ لوگوں کا یہاں چکر نہیں لگتا تھا یا آپ اپڈیٹ نہیں دیتے تھے. تو یہ تقریباً سپٹمبر میں ہم نے ڈیمولش کرنا شروع کیا تھا اسٹیڈیم. اکتوبر میں پریکٹیکلی آئی تھنک 8 یا 9 اکتوبر تھی جس دن اس کی پریکٹیکلی کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی. اور آج 31 جنوری ہے، اور آپ سے جو وعدہ تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیڈیم کس سچویشن میں ہے، کس حالت میں ہے. بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن ان سب لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے بڑی پازیٹیو تنقید کی، اور جنہوں نے دوسری کی ان کا بھی شکریہ. اب ہم ان شاء اللہ تعالی لاہور کا جو اسٹیڈیم ہے اس کو 7 فیبری کو انشاءاللہ انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے اور وہ 7 کو لاہور کا قذافی اسٹیڈیم جو ہے وہ اس کو انوگریٹ کریں گے. 11 تاریخ کو پریزیڈنٹ پاکستان کراچی کا اسٹیڈیم انوگریٹ کریں گے کراچی میں. اور ہماری جو چیمپئنز ٹرافی کی جو ایک تقریب ہے وہ ہم نے 16 کو رکھی ہوئی ہے لاہور میں. آئی سی سی کی ساتھ مل کے جو ہمارا ایک فنکشن ہے وہ 16 کو ہم نے لاہور میں رکھا ہوا ہے. تو آگے یہ 3 بڑے ایونٹ ہیں ہمارے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 8 تاریخ سے ہمارا ٹرائی سیریز بھی شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد 19 سے آپ کے سامنے چیمپئنز ٹرافی شروع ہو جائے گی. تو بیسکلی یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہمارے پہ. ایف ڈبلیو او کی اس پہ جو محنت دن رات کی ہے اس کو کوئی نہیں بھلا سکتا. میرا خیال ہے کہ جو آفیسرز یہاں پہ جن کو یہ پروجیکٹ سائن ہوا تھا مشکل سے اپنے گھروں کو گئے ہوں گے، اور اس کے بعد جو کانٹریکٹرز ان کے تھے آگے انہوں نے دن رات کام کیا ہے. اور ابھی یہ بالکل فائنل سٹیجز پہ آپ کے سامنے ہے. میرے خیال میں آخری ٹچز ہو رہی ہیں، اور 7 کو انوگریٹ سے پہلے یہ 100% کمپلیٹ ہوگا. دوسرے نمبر پر کیپیسٹی بھی آپ نے دیکھ لی بڑھ گئی، ویو بھی آپ نے دیکھ لیا اس کا بڑھ گیا. اب ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ آئی سی سی کی چیمپئنز ٹرافی ہے جو ہمارا مین مقصد ہے، اور اس کے لیے ہماری پوری تیاری ہے. ان شاء اللہ تعالی ہم ساری ٹیمز کو جو آ رہی ہیں ان کو ویلکم کریں گے. ان کی سیکیورٹی ارینجمنٹس، ان کے باقی ارینجمنٹس، پورا پی سی بی اور باقی ساری ٹیم جو ہے وہ اس ٹائم لگی ہوئی ہے، اور وہ اس کے اوپر دن رات کام کر رہی ہے. آئی سی سی سے کیونکہ پی سی بی کا اس ٹائم پہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ایکسپینس ہے وہ کافی زیادہ ہوا ہے، بیکاز اسٹیڈیم کو ہم اپ گریڈ کرتے کرتے ہم نے بہت ساری چیزیں ایڈ کی، چاہے وہ ساؤنڈ سسٹم کی فارم میں تھا، چاہے وہ اسکرینز کی فارم میں تھا، چاہے وہ ایل ای ڈی لائٹس کی فارم میں تھا. تو ہمیں جو آئی سی سی سے ٹکٹس مل رہی تھیں وہ ساری کی ساری ہم نے سرنڈر کر کے ان کی جگہ ہم ان سے ریونیو لیں گے. ہم جو ان کے پاسز وہ ہمیں پرووائڈ کر رہے تھے وہ ہم نے فیصلہ کیا. ہمارے لیے مشکل فیصلہ تھا، لیکن ہم وہ سارے کے سارے پاسز جو ہیں وہ ان کو سیل کر رہے ہیں تاکہ اس سے ہمارا ریونیو بڑھ سکے.
آخری چیز ہم نے تمام کرکٹ بورڈز جن کی ٹیمیں آ رہی ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے. ہم نے آئی سی سی کے سارے آفیشلس کو انوائٹ کیا ہے اور ہم اپنے مہمانوں کا یہاں پہ استقبال کرنے کے لیے بڑے پرجوش ہیں کہ ہمارے مہمان ٹیموں کے ساتھ جو ہمارے بورڈز کے لوگ ہیں, کچھ اسپورٹس منسٹرز ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ تشریف لائیں گے. ایک چیز اور جو میں خیال میں مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا, بٹ میں خود کلیریفائی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بارڈر پار بڑے لوگ ہیں جو ہمارے ایک کوئی پتھر بھی غلط لگے تو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں, لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کو کسی کو بھی کسی بھی طرح کسی کو نہیں ملے گا. لیکن چیئرز کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے کہ جی چیئرز, یہ جو چیئر ہم نے لی ہے یہ چائنا سے آئی ہے اور جو ایک اس سے پہلے چیئرز تھی وہ 5 گنا اس سے زیادہ مہنگی تھی, اور اس چیئر کی جو یہ ایچ ڈی پی سٹینڈرڈ کی چیئر ہے جو بڑے اچھا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے, اور اس کی وارنٹی جو ہے 20 سال کی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو چیئرز ملی ہیں جو آئی ہیں, اور یہ آنا بھی آپ یہ سوچیں کہ یہ 90 دن میں آرڈر کر کے چائنا سے یہ لانا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا, اور ہم اس کے ایک ایک ٹرک کو ٹریک کر رہے تھے. جب شپ پہ پڑی, شپ سے پہلے چائنا میں شپ تک کیسے پہنچیں, شپ سے یہاں تک کیسے پہنچیں, اور یہاں سے پھر پورٹ سے یہاں تک کیسے پہنچی. میرا خیال ہے کہ جو پی سی بی کی ٹیم ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے اس کو ٹریک کر رہی تھی. آخری چیز سلیکشن, آج اتفاق سے سلیکشن ٹیم کمیٹی بھی ساری بیٹھی ہوئی ہے, ہم لوگ یہ لوگ ان کے ساتھ ابھی ملاقات ہوئی ہے, تو یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میرے خیال میں ٹیم فائنل آج کسی ٹائم پہ آپ کو جو ہماری چیمپئنز ٹرافی کی ہے وہ اناؤنس ہو جائے گی. اور میں تو ان کو لے کے آیا ہوں کہ اسٹیڈیم کا وزٹ کر کے, شان بھی آیا ہوا ہے, باقی سارے بھی ہیں, تو اسٹیڈیم کا وزٹ بھی کر لیں ہم ساتھ. تو اینی ویز آپ سب کا اس میں بھرپور کردار رہا ہے. وہ سارے لوگ جو دن رات یہاں پہ اس اسٹیڈیم کی اپڈیٹس پبلک تک پہنچاتے رہے, ہم تک پہنچاتے رہے, کہیں پہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, اور ہم نے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کی وجہ سے ٹھیک بھی کیں, اور میرا خیال ہے اس پازیٹیو چیز کو ہمیشہ اکنالج کرنا چاہیے. اور سب کا, ان سب کا, میرے جرنلسٹ بھائی سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. چیئرمین صاحب, جتنی 3-4 مہینوں کے اندر اسٹیڈیم مکمل ہوا, جس طرح بھی آپ نے سیٹوں کی معیار کی بات کی, کہا جاتا ہے کہ کوالٹی کے اوپر بڑا کمپرومائز کیا گیا, کیا ایسے بیسک میں اسی چیزیں لیے ہیں؟ کہا کہ ایک تو پرائس جو دوسری تھی وہ 5 گنا زیادہ تھی پرائس, اور اس کے بعد اس سیٹ کی 20 سال کی وارنٹی ہے, کسی ایک چیز پہ بھی نہیں. ایک ایک چیز کی ہم ٹیسٹنگ کرتے رہے ہیں, ایک ایک چیز کا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں کنسٹرکشن کے اس کو فالو کرتے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کو یہی تھا کہ یہ بس شروع کر دیا ہے, تو یہ دیکھیں چیمپئنز ٹرافی میں بہت سارے اور لوگوں کے بھی خواب بڑے ٹوٹے ہیں کہ یہ اسٹیڈیم مکمل نہیں ہوگا تو ہم یہ چیمپئنز ٹرافی کہیں اور لے جائیں گے, کچھ اور ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیڈیم بہت کم عرصے میں یہ مکمل ہوا, دن رات کی محنت ہے مزدوروں کی, آپ نے مزدوروں کے اعزاز میں زہرانہ بھی رکھا ہے اور ان کو میچ دیکھنے کی دعوت بھی دی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو آئی سی سی کا جو ریونیو آئے گا اس سے, کیونکہ اربوں روپیہ لگا ہے اسٹیڈیمز کے اوپر, اس سے کچھ تھوڑا سا ریونیو کو فرق پڑے گا, پاکستان کرکٹ بورڈ کو سپورٹ ملے گی, اتنا ریونیو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو میں نے جو ریونیو کرنا ہے, پہلے سب سے پہلے تو جو خرچہ ہوا ہے اس کو برابر کرنا ہے, جس میں کافی ٹائم لگے گا. جہاں تک مزدوروں سے بات, آئی تھنک 2 سے 2.5 ہزار کے درمیان لیبر اور سارے ان کے آفیشلز ہیں جن کے ساتھ ہم انشاءاللہ 7 کو لنچ کر رہے ہیں, اور پھر وہ 8 کو ہمارے ساتھ میچ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کراچی میں ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی اس طرح پہلے لنچ ہے اور اس کے بعد وہ میچ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چیئرمین صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ باقی تمام جو کرکٹ بورڈ کے سربراہان ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا ہے, کیا 7 فروری کو جب انوگریشن ہوگا تب وہ آئیں گے, یا 16 فروری کو جب چیمپئنز ٹرافی کی انوگریشن ہوگی؟ اینڈ سیکنڈلی, انڈین کرکٹ بورڈ کو کوئی کسی قسم کا انویٹیشن دیا ہے, چونکہ چیمپئنز ٹرافی کا میزبان تو پاکستان ہے, وہ چاہے دبئی میں ہو یا پاکستان میں؟ ہم نے سارے بورڈز کو دیا ہے انویٹیشن, انڈین کرکٹ بورڈ کو بھی, سب کو بورڈز کو دیا ہے, آئی سی سی کے چیئرمین کو بھی دیا ہے, اور
ان لوگوں کے کچھ لوگوں کا سیمی فائنلز میں آنے کا پلان ہے, کچھ کا فائنلز میں آنے کا پلان ہے, کچھ کا بیچ میں آنے کا پلان ہے, تو ہر ایک کا پلان تھوڑا فرق ہے, لیکن کافی سارے مہمان آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی چیئرمین صاحب, ایک تو مبارکباد, آپ نے بڑے کم عرصے میں اپنا اسٹیڈیم بنایا اور ظاہر سی بات ہے آپ کی محنت ہے کنسٹرکٹرز کی. سوال یہ ہے کہ بارکت آپ نے بتا دیا کہ وہ آئیں گے, لیکن جو باقی ہم دیکھتے ہیں کہ کپتان کی ایک ہوتی ہے ٹریڈیشنل سیشن ہوتا ہے, ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہ اس پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ نہیں ہونے جا رہی ہے. سوری میں سمجھا نہیں سوال. وہ دیکھیں آئی سی سی نے اس کو کوآرڈینیٹ کرنا تھا, اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ ہم ایک دوسرے فارمولے پہ گئے, تو اس میں وجہ سے پرابلم آئی ہے. اور ابھی ہم پاکستان میں بھی اگر کر رہے ہوتے تو ہمارے سے ساری ٹیمیں اکٹھی نہیں ہونی تھی, کیونکہ کچھ ٹیمیں بالکل آخری ٹائم پہ آ رہی ہیں, کچھ ٹیمیں 2-4 دن پہلے آ رہی ہیں, تو اس کی وجہ بھی اگر ہم 8 ٹیموں کی بھی بات کریں تو پھر بھی وہ اکٹھے نہ ہوتے. ہو سکتا ہے کسی اور وقت میں کر لیں. چیئرمین صاحب, ظاہر ہے اتنی جلدی آپ نے ہدف اچیو کر لیا ہے ماشاءاللہ, اب کیا کچھ رہ گیا ہے؟ کیونکہ 8 کو میلہ سجنا ہے سیف افریقی, اور باہر کچھ کام رہ گیا. اندر تو آپ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ میچ تو ہوگا, شائقین نے بڑی تعداد میں آنا ہے, فینز نے, تو اس کے لیے باہر کے راستے جو بن رہے ہیں وہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائیں گے؟ کیونکہ موسم سپیڈ کی باہر بھی ضرورت ہے. اگر یہ والا سارا کچھ 90 دن میں ہو سکتا ہے, تو جو چھوٹا موٹا کام رہ گیا وہ 7 دن میں آپ کو ایک نیا ماحول نظر آئے گا باہر بھی انشاءاللہ تعالی. چیئرمین صاحب, جس طرح کراچی کے اسٹیڈیم کا نام چینج کیا گیا, یہاں پر پہلے انتظار دیا گیا اس کا اسٹیڈیم کا نام بھی چینج ہوگا, کیا یہ قذافی اسٹیڈیم کا نام آئی سی سی چیمپئن ٹرافی سے پہلے آپ لوگ چینج کرنے جائیں گے یا آئی سی چیمپئن ٹرافی کے بعد؟ آئی تھنک ابھی نہیں, ابھی قذافی اسٹیڈیم ہے, بٹ ہم ابھی قذافی اسٹیڈیم ہے, ہم قذافی اسٹیڈیم اور پلس دوسرے 1-2 اسٹیڈیمز ہیں, ان کے نام کے اوپر ہم پورا ٹینڈر اور پروسیس کرنے لگے ہیں, وہ کر لیں گے. بعد میں کر لیں گے. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ سب کو انویٹیشن دیا ہے, جے شاہ صاحب کو بھی انویٹیشن دیا ہو تو وہ کب تک آئیں گے؟ ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے, ہم نے سب کو انوائٹ کیا ہے, تو جیسی کنفرمیشن آئے گی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. سر آئی سی سی کی عموماً روایت تھی, جو کہ ہر ٹورنامنٹ میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن کیپٹنز ڈے, پریس کانفرنس اور فوٹو شوٹ بھی ہوا کرتے تھے. اب چونکہ یہ خبر آئی ہے کہ شاید تمام ٹیمیں پاکستان ارلی آن نہیں آ رہی, تو اسی لیے پریس کانفرنس اور فوٹو شوٹ نہیں ہوگا, تو اس حوالے سے پی سی بی کا آئی سی سی سے کوئی رابطہ ہوا ہے, اور کیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارا ان سے دن کا 50 دفعہ کا رابطہ ہے, آئی سی سی اور ہم مل کے, کیونکہ ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں, تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہر ایک کا اسکیجول فرق ہے, اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ چیز نہیں ہوگی جو یوزلی ہوتی ہے, بٹ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری اور آپ کو اچھی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ. سر ایک تو یہ بھی بتا دیجیے گا, کیونکہ کافی کام ہوا اور بہت جلدی بھی ہوا, کیا جو ہم نے بجٹ مختص کیا گیا تھا اس کو بڑھایا تو نہیں گیا؟ اور دوسرا یہ بھی ساتھ بتا دیں, کیونکہ بہت یہ پہلی دفعہ ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ ساری ٹیمیں اس جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو رہی جہاں پہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, تو کیا دبئی کی بھی آپشن تھی کہ وہاں پہ ساری ٹیمیں اکٹھی ہو کے وہاں پہ فوٹو شوٹ اور پریس کانفرنس کر لی جائے؟ نہیں, وہ ایسی بات نہیں, ایسی بات نہیں. عثمان نقوی صاحب, یہ ہم نے اسٹیڈیم کی تو کافی تعریفیں بھی دیکھنی ہیں, کافی اچھا بن گیا ہے. ذرا اپنی ٹیم کے بارے میں بتا دیں کہ چیمپئنز ٹرافی میں ہم ڈیفینڈنگ چیمپئن ایز اے جا رہے ہیں, تو کتنی آپ کو امید ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہمارا فائنل جو ہے وہ ادھر ہی کھیلیں گے ہم؟ مجھے اس ساری سلیکشن ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے, مجھے اپنی سلیکشن ٹیم پہ پورا ٹرسٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں پلیئرز بیسٹ ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ چیمپئنز ٹرافی ضرور جیتیں گے. ٹیم میں اس ٹائم مومنٹم ہے, ایک اتفاق ہے, بٹ باقی اللہ تعالیٰ جو بہتر کریں, لیکن میرا خیال ہے کہ ٹیم اچھے مومنٹم میں اس ٹائم پہ. جی محسن صاحب, یہ بتا دیں کہ آپ نے کوئی 13 ارب روپے محل رکھے تھے تینوں اسٹیڈیم کے لیے, تو کیا اسی بجٹ میں مکمل ہوا ہے یا کہ یہ آگے بڑھ گیا ہے؟ کچھ جگہ آپ یہ 3 اسٹیڈیمز کے پیسے نہیں تھے, اس میں 3 اسٹیڈیم بھی تھے اور ہیڈ آفس کی بلڈنگ بھی تھی,
हेड ऑफिस की बिल्डिंग भी बन रही है, ये पूरा स्टेडियम भी बन रहा है, कराची स्टेडियम का काफ़ी हिस्सा बन गया है, कुछ हिस्सा रह गया वो हम इंशाल्लाह चैम्पियन ट्रॉफी के बाद करेंगे। पिंडी में चेंजेस हुई हैं मेजर, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी कि पिंडी स्टेडियम पूरा बन सके वो नहीं बना, उसके स्ट्रक्चर में मसाइल आए हैं और मेरा अल्लाह ताला से बड़ी दुआ है कि अगले 6-8 महीने 10 महीने में पिंडी या इस्लामाबाद में एक पूरा ब्रांड न्यू नया स्टेडियम बना लें। हमने जगह आइडेंटिफाई की है तो उसके ऊपर कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, आपने स्टेडियम इन टाइम बनाया है, बड़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बन गया, लेकिन यहाँ पर टीम की मूवमेंट की वजह से एक होटल की भी रिक्वायरमेंट है, पहले भी इस हवाले किधर गया? ये बिल्डिंग है इधर बिल्कुल बैक साइड पे बिल्डिंग ले ली है, जगह ले ली है। मुनासिब नहीं था इस टाइम पे कि हम अभी फिनिशिंग हो नहीं सकनी थी, इसलिए नहीं की। इंशाल्लाह जैसे ही इससे फारिग होंगे हम उसके ऊपर लग गए इंशाल्लाह ताला। होटल आपको यहाँ पे भी मिलेगा, फिर कराची में भी वर्किंग यही करने लगे। चेयरमैन साहब, ये चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी अचीवमेंट है और आप का मतलब रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। आईसीसी के लोग तो आएंगे, कुछ और दोस्त ममालिक के सरबराहान को भी बुलाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, और अगर है तो कौन कौन से होंगे? मतलब हम इस इवेंट को फुली, मेरा ख्याल है हम आपको लिस्ट भी शेयर कर लेते हैं जिनको हमने इनवाइट किया है, ताकि आप लोगों के पास सारी लिस्ट होगी इंशाल्लाह ताला। मोहसिन साहब, बड़े अच्छा लग रहा है कि स्टेडियम की लुक बेहतर हुई है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो व्यूज़ है, आपने शायद याद हो मेरे सवाल पे कहा था कि व्यूज़ को क्लोज़ करना है। जिस जगह पे आप बैठे हैं इस साइड पे बाउंड्री आएगी, अभी भी तकरीबन 22 गज का फासला ऐसा है जो सीटें दूर है नीचे की, एक तो कैसे नहीं है। दूसरा ये बताइएगा कि जो ये आप फंड अखराजात कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत या जो आपका शोबा है उससे क्या बाकायदा इस फंड की मंजूरी ली गई है कि या आप समझते हैं कि आप ऑल इन ऑल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं? क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंट है और क्रिकेट बोर्ड ना गवर्नमेंट से कोई पैसा लेता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और ना वहाँ से कोई किसी किस्म की ग्रांट लेता है। तो जो पैसे हैं वो क्रिकेट बोर्ड के हैं और वो ख़ुद खर्च कर सकता है और वो हम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने पहला सवाल क्या किया कि व्यू, ये अभी आपका स्टेडियम यूं था, अभी ये 29 डिग्री पे आ गया है और ये आगे भी आया है अभी, क्योंकि आपका जंगला ख़त्म हो गया, सारा कुछ हो गया, उससे आपको बड़ा फ़र्क। अब आप खुद अगर ऊपर चढ़ के देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि व्यू, ये वाली बिल्डिंग हमने, ये वाइट बिल्डिंग है जो चेंज नहीं की, बाकी अगर आप सारी देखेंगे सब आगे आई हैं बिल्डिंग की सारी, तो सारी आगे। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने बड़े कम वक्त में कर लें सवाल कर लें। अच्छा, आपने बड़े कम वक्त में कज़ाफ़ी स्टेडियम को मुकम्मल किया है, लेकिन बहुत सी आप पे क्रिटिसाइज़ भी हो रहा है कि ये जल्दी तामीर किया गया और बाद में दोबारा इसको कुछ ऐसी चीज़ें रह जाएंगी, दोबारा इसको कंस्ट्रक्शन में इसकी करनी पड़ सकती है। इसके वाले से बता दें कि जो तनकीद कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप, और साथ साथ साइम अयूब के वाले से बता दें कि आपने उनको इंग्लैंड भेजा इलाज के लिए, क्या वो चैम्पियंस ट्रॉफी में अवेलेबल होंगे? वो तनकीद करने वालों का अल्लाह भला करे, कोई मसला नहीं है। जहाँ तक रही बात कि इसमें से कोई चीज़ गिरा के बनाएंगे, नहीं, सिर्फ एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉल नुमा चीज़ होगी जो बाहर, ये जो आपको जगह सारी नज़र आ रही है, ये हम सारी रीडिज़ाइन करेंगे। लेकिन स्टेडियम के अंदर जो चीज़ कंस्ट्रक्ट होगी वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम तोड़ के दोबारा बनाएंगे। पहली चीज़, साइम की तबीयत अब बहुत बेहतर है, वो प्रैक्टिकली उसके पाँव से वो प्लास्टर उतर गया है, अब वो रीहैब जिसको आप कहते हैं उस पर वो है ऑलरेडी। वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ मेरा राब्ता है, साइम के साथ राब्ता है, और अल्लाह ताला ने चाह, टाइम तो लगेगा, अभी भी 3-4 हफ्ते लगेंगे उसको ठीक होने में, ये भी मिनिमम टाइम है जो कह रहे हैं। हम सब उसके साथ राब्ते में हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है वो जल्दी वापस टीम में वापस आएगा इंशाल्लाह ताला। सर, स्टेडियम के बारे में तो काफ़ी बात हो गई है, रावलपिंडी स्टेडियम के बारे में कुछ थोड़ा सा बता देंगे कि उसका काम इस दफ़ा तो नहीं हुआ चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, उसके ऊपर क्या मज़ीद काम होगा या नई जगह आप लोग लेंगे? और दूसरा सर, थोड़ा टेस्ट क्रिकेट के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था। हमारा जो 2023 से 25 की जो आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप थी उसके अंदर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस हम लोग जीते थे। तो क्या टेस्ट टीम के ऊपर हमारी कोई तवज्जो होगी अगले आने वाले साइकिल के अंदर? क्या टेस्ट के खिलाड़ी बनाए जाएंगे और अलग फॉर्मेट के लिए टीम्स बनेगी या नहीं? 26 में किसी भी वक्त में इंशाल्लाह शुरू में आपको 2 अलग-अलग रेड बॉल की टीम अलग नज़र आएगी और वाइट बॉल की टीम अलग नज़र आएगी। जहाँ तक ये टेस्ट मैचेस की टीम और बाकी परफॉर्मेंस, वो सारे सिलेक्टर्स बैठे हैं, ये आपके साथ किसी वक्त बैठ के डिस्कशन कर लेंगे, ये इनका फ़ैसला है।
اور یہ جو مناسب سمجھیں گے کریں گے. اور میرا خیال ہے ابھی تک جو بھی آپ نے ان کے فیصلے دیکھے انہوں نے بیسٹ کیے ہیں. باقی جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, محنت پوری کرنی چاہیے اور یہ کر رہے ہیں, اللہ کا شکر. لاسٹ کوشچن. سر فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز کہ ٹائم پہ مکمل ہو گیا قذافی اسٹیڈیم. اینڈ سیکنڈلی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ آج کچھ دیر میں ٹیم اناؤنس ہو جائے گی, تو کیا اتنے بڑے ایونٹ کی ٹیم ہمارے سامنے اناؤنس ہوگی یا پھر سوشل میڈیا پہ اناؤنس کی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ جو ان کا پروسیس ہے اس حساب سے کریں گے, لیکن تقریباً فائنل ہو گیا, لیکن یہ آپ کو بتا دیں گے, بٹ آج شام میں کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر, ایک کافی حد تک جو ہے وہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جب اسٹیڈیم نیا بنے گا تو اس وقت جو پہلا انکلوئر تھا عمران خان انکلوئر, اس کا نام چینج کر دیا جائے گا, لیکن آپ نے بڑے اچھے جیسچر کا مظاہرہ کیا, نام وہ چینج نہیں کیا. ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیے گے جو سوشل میڈیا پر بریگیڈ جو ہے وہ خاص طور پر یہ ایکسپیکٹ کر کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, جو وہ سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے. میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جو اسٹیڈیم پہلے تھا اسی طرح کا اسٹیڈیم رکھا ہے, اور پتہ نہیں کس چیز پہ انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے, تو اس لیے میں نے وہ اللہ پہ چھوڑا ہے. تھینک یو.